إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آج ہمارے ملک میں آزادی کا دن منایا جا رہا ہے قومی اور ملی سطح پر. اس حوالے سے شرعی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے؟ 3 باتیں آپ کے سامنے اس خطبے میں عرض کرنی ہے. پہلی بات، انسان کا جس جگہ وہ رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس جگہ بستا ہے، اس جگہ سے محبت کا ہو جانا فطری عمل ہے. جہاں اس کا بچپن گزرے، جہاں اس کی جوانی کی یادیں وابستہ ہوں، انسان اس جگہ سے محبت رکھتا ہے. اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ مکہ اس وقت وہ جگہ تھی کہ جہاں پر بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کے رکھے گئے تھے، لیکن اس جگہ سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. ورقہ ابن نوفل جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، بات ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جو دعوت ہے، جو پیغام ہے، اس پہ تمہاری قوم تمہیں بڑی تکلیفیں دے گی، تمہیں دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمہیں یہاں سے وہ لوگ نکال دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا چونک کر پوچھا کہ او مخرجیہم، وہ یہ لوگ یہاں سے مجھے نکال دیں گے، مکہ سے مجھے نکلنا پڑے گا. یہ ایک اس تکلیف کا، اس درد کا احساس تھا کہ جس جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. ما اطیبا کی هذا البلد، کتنے ہی تم خوبصورت جگہ ہو، کتنی تم پاکیزہ جگہ ہو. ما احبا کی الیہ، کتنی تم پسندیدہ جگہ ہو میرے نزدیک. مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا اور فرمایا کہ لولا ان قومی اخرجونی منکی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں اس زمین کے علاوہ کہیں اور جا کر نہ رہتا. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ کر ٹھہر گئے، پھر مدینہ آپ کا گھر بن گیا اور مدینہ سے آپ نے اور محبت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی برکت کی، رحمت کی، اللہ اس کی دگنی برکتیں مدینہ میں عطا فرما. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد من ھذا، اے اللہ جیسے مکہ سے ہماری محبت تھی ایسی یا اس سے بھی زیادہ مدینہ سے ہماری محبت پیدا فرما. رہ گئے نا اب آگے، اب وہ آپ کا وطن بن گیا، اب وہ آپ کی جگہ بن گئی جہاں آپ رہ رہے ہیں. اس محبت کا اظہار بھی آپ وقتاً فوقتاً کرتے تھے. عموماً سیدنا انس فرماتے ہیں جب آپ کی مدینہ واپسی ہوتی کسی بھی سفر سے، غزوے سے، کسی بھی سفر سے، تو مدینہ کی جیسے ہی دور دور سے نظارہ نظر آنا شروع ہوتا، حدود نظر آنا شروع ہوتی، تو آپ کی سواری آپ اس کو تیز کرتے، اسپیڈ بڑھا دیتے، ناقہ پہ بیٹھے ہوتے، اونٹنی پر یا
گدھے پر جس بھی سواری پر ہوتے آپ کی سواری کی سپیڈ کو اپنا تیز کر دیتے. اور اس پر حافظ ابن حجر نے تحفۃ الاحوذی دیگر تقریباً شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ وطن سے محبت اور دلی لگاؤ کی دلیل ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں فطرتی طور پر آپ بھی اپنے شہر واپس آ رہے ہوں تو لپکتے ہوئے اپنے علاقے اپنے گھر کو سفر سے واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے جو مکہ چھوڑا وہ مکہ چھوڑا دین کی خاطر, کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہیں تھا. اسی لیے جو آپ مشہور ترین حدیث سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, کہ اعمال کی بنیاد ہی نیات ہوتے ہیں اور پھر جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی بندے کو صلہ اور اجر ملتا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, جو اپنا گھر بار چھوڑا اپنا علاقہ چھوڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کہ وہاں وہ دار الکفر ہے, رہ نہیں پا رہا, تکلیفیں سہ رہا ہے, اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے اللہ کی خاطر تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے, مبارک ہو اسے. اجر کیا ہے؟ بس اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے, یہی اس کا مقام ہے, اجر کو بھول جائے. ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة ينكحها, لیکن کسی کی ہجرت اس لیے تھی اپنا گھر بار اس نے چھوڑا دنیا کمانے کے لیے, بزنس کے لیے, تجارت کے لیے, پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, امریکہ یورپ کا ویزا لے کے چلا گیا اور اس کو بہت سے لوگ اس کو ہجرت بھی کہتے ہیں. یہ کسی عورت سے اس نے شادی کرنی تھی, محبت کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑ کر گیا, فہجرته الى ما هاجر الیہ, تو جس مقصد کے لیے اب اس نے وطن چھوڑا ہے وہی اس کو ملے گا اور کچھ ثواب اواب نہیں مل سکتا کہ اس کو کوئی ہجرت کا نام دے کر اوپر کوئی لبادہ اوڑھ دے. اسلام کا ایسا نہیں ہو سکتا. تو پہلا مدعا یہ ہے جو بات سمجھنے کی ہے کہ وطن سے اپنے محبت ہے, فطرتی محبت ہے. اور اس کے اوپر دوسری چیز یہ اوپر سے ایک اور آ جاتی ہے کہ یہ وطن جو ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہ ایک اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں, ہماری ہر چیز, ہر بات, ہر معاملہ, ہر دنیا, ہر معاملہ اسلام کے ماتحت چلے گا. سب سے اوپر اسلام ہے, اللہ کا دین ہے. اسلام کی خاطر اگر یہ ملک بنا ہے تو ہمیں اس ملک سے اور دنیا کا جو خطہ اسلام کے نام پر ہے, حقیقی وہاں مسلمان موجود ہیں, وہاں اسلام کے شاعر کھلم کھلا ان کا اظہار ہوتا ہے, اذانیں ہوتی ہیں, لوگ جمعہ عید یہ نمازیں سارے کام سب کچھ کھل کر کرتے ہیں, اپنی عید پہ قربانی گائیں ذبح کر سکتے ہیں. ہمیں ہر اس جگہ سے محبت ہے کیونکہ وہ اسلامی ملک ہے, وہ ایک الگ نوعیت کی آ گئی. یہ آپ کے اپنا شہر ہے نا, آپ کو اپنے شہر سے محبت ہے, آپ کو اپنے محلے سے محبت ہے. اس محبت کے اوپر ایک اور محبت ہے اور وہ ہے اسلام کی محبت. یہ ہونی چاہیے لازمی, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا جگہ جگہ رب العالمین نے اظہار فرمایا کہ آزادی جو ہے نا, آزادی کہ انسان سکون سے گھر سے نکلے اطمینان کے ساتھ, کیونکہ آزادی نام دو چیزوں کا ہے, آپ کو امن و امان نصیب ہو جائے اور آپ کی معیشت مضبوط ہو, جو ضروریات زندگی ہیں وہ آپ کو بآسانی دستیاب ہو. اب ہم آزاد تو ہیں لیکن کیا یہ دو چیزیں ہمارے اس شہر میں خاص طور پر ہمیں دستیاب ہیں؟ ہر چیز, ہر معاملہ, ہمارا امن و امان, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں؟ مطلب ہماری جو آج تقریباً 80 سال ہونے کو آ رہے ہیں ہمارے ملک کو, اس 80 سالہ دور میں ہم آگے بڑھے ہیں یا پیچھے گئے ہیں؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کریں تو وہ سیاست میں بھی جا سکتی ہیں, اس پہ میں لمبی چوڑی تقریر بھی کر سکتا ہوں, لیکن مدعا میرا آپ کو یہ سمجھانے کا نہیں ہے. مدعا یہ ہے کہ اگر یہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مکہ والوں کو بار بار رب العالمین نے احساس دلایا کہ حالانکہ وہ مشرکین کے ماتحت تھا اس وقت, اس کی ولایت ان کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم, یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو خطہ ہے حرم کا یہ بڑا پرامن ہے اور اس کے ارد گرد امن و امان نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہاں لوگوں کا جینا مشکل ہوا ہے, لوٹ مار, قتل و غارت, ڈکیتی, چوریاں, وہ جو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں عرب کا ماحول, راستے بالکل بے امن تھے. مکہ کی ہیبت رب العالمین نے اس کو آمینہ بنا کر رکھی اور یہ چیز قریش کو بتایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں امن فراہم کیا ہے, سارا خوف ہی خوف ہے, یہ امن میں ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے. اور ان کے کیونکہ وہ وادی ایسی تھی کہ کوئی دنیاوی زندگی کے اسباب نہیں تھے وہاں جینے کے, کھانا پینا, اناج,
دیگر ضروریات زندگی. تو وہاں تجارت کے رب العالمین نے ایسے بندوبست کیے ہوئے تھے کہ آتے جاتے قافلے بھی ٹھہرتے تھے، حج کے موقع پر بھی قافلے، مکہ والوں کے اپنے قریش کے قافلے یمن اور شام کی طرف جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. تمہیں بھوکا نہیں مار رہا، وہ تمہیں کھلا رہا ہے. اب تمہارا کام کرنے کا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. تم نے اس رب کی عبادت کرنی ہے جو اس گھر کا رب ہے. وہ رب جو اس گھر کا رب ہے اس کی تم نے عبادت کرنی. تم اپنے کام پہ فوکس کرو. ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کسی بھی قسم کے ظلم کی یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی، ان کے لیے امن ہے. امن ہی امن ہے، مطلق الامن ہے. یعنی اس دنیا میں بھی امن ہے. اور جو میں دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل فوکس ہمارا یہ وطن، یہ دنیا، یہ ایسا نہیں ہے. ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ کو جنت سے نکالا گیا تھا. اس دنیا کے جتنے نعرے ہم لگا لیں، اپنے وطن کی جتنی شہرت کر لیں، جتنی اپنے آگے پیچھے باجے بجا کے خوشیاں منا لیں، واپس اس جنت میں نہ پہنچ پائے تو سارا خسارہ ہے. بات سمجھیے گا، یہ خوشی ساری رائگاں ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اصل وطن تو وہ تھا جس میں ہم نے خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اگر اس جنت تک واپس نہ پہنچ سکے، اس مٹی میں جس جگہ پر میرے ماں باپ رہے ہیں، اور وہاں سے شیطان نے ان کو گمراہ کر کے، ان کو وسوسہ میں مبتلا کر کے، اللہ کی معصیت کروا کے، جس کو رب العالمین نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن اب یہ امتحان سے گزرنا پڑے گا ہم انسانیت کو، وہاں واپس نہ پہنچ پائے، یہاں کی دنیا کی رنگ رلیوں میں، مستیوں میں، رانائیوں کے اندر کھو گئے، تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں. اس آزادی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا، یہاں جیت کے جشن کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا. اہم ترین بات یہ ہے جو قابل غور ہے اس تمہید کے بعد، جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں ہمیں حد درجے کی آزادی ہے. اتنی آزادی ہے کہ دنیا میں آپ میں سے جو لوگ سفر کرتے ہوں، دنیا کے کئی اسلامی ممالک میں بھی جاتے ہوں، ایسی آزادی شاید آپ کو، یہ ہمارا خطہ جو پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، ان کے علاوہ شاید کہیں اور آپ کو ایسی آزادی دیکھنے کو نہ ملے. یعنی اسلام کی آزادی کیا، کفر کو بھی اتنی ہی آزادی ہے جتنی اسلام کو آزادی ہے. یعنی یہاں جو کوئی جو فکر پھیلانا چاہے، جو کوئی جو کچھ کرنا چاہے، جو کوئی جو معاملہ کرنا چاہے، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو بہرحال اسلام کو یہاں بہت آزادی ہے، پھر بھی بہت آزادی ہے دنیا کے مقابلے میں. الحمدللہ ہم اپنے شعائر دینی، یا کہ شاعر کہتے ہیں جس سے اسلام نمایاں ہوتا ہے، جو اسلام کی پہچان ہے، جس سے پتہ چلے یہ آدمی مسلمان ہے، الحمدللہ یہ شاعر اسلامیہ کا ہم کھل کر اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے عید کے اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے اذانیں ہوتی ہیں، نماز کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، کھلے عام جن چیزوں کو اسلام کے نام پر ظاہر کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ وہ ہم سب کر رہے ہیں. تو اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے. یہ اس دن کا موضوع نہیں ہے کہ اس دن میں آپ کو آزادی کے تقاضے اور یہ ساری چیزیں بیان کروں، یہ اس دن کا موضوع نہیں ہے. اور آخری بات میری یہی ہے کہ ان دنوں کو منانا، چاہے وہ دینی بنیاد پر ہو یا دنیاوی بنیاد پر. دنیاوی بنیاد پر بھی ایک خاص نوعیت ہے جس کی میں وضاحت کرتا ہوں. دینی بنیاد پر کسی دن کو متعین کر لیا جائے، جیسے اب یہ 12 ربیع الاول آئے گی آگے، تو ہم بتاتے ہیں، آپ ہمارے ممبر و محراب سے سنتے ہیں، جی یہ تو ہم نے اس کو دین بنایا ہے، اس پہ ثواب سمجھا ہے، اس کو عبادت سمجھا ہے، اور جو نہیں منا رہا اسے غلط سمجھتے ہیں، لہذا یہ بدعت ہے. اچھا، آزادی کا دن منانا، آزادی کا دن منانا چونکہ عادت ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہم ثواب نہیں سمجھتے، کوئی دین نہیں سمجھتے، اس لیے جائز ہے. ایسا نہیں ہے، بات کو تھوڑا گہرائی کے ساتھ سمجھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، سیدنا انس فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. مدینہ والوں کے سال میں 2 دن ہوتے تھے جس میں وہ کھیل کود کرتے تھے، جشن وشن، یہ وہ 21 توپوں کی سلامی، قائد کے مدار کی حاضری، یہ سارے جس طرح کے ہم ایسے ہی ان کے بھی کھیل کود تماشے کے دن ہوتے تھے. سال کے 2 دن میلے کے قومی سطح پر وہ دن منایا جاتا تھا. اور یہ تاریخ تو فرعون کے زمانے سے،
کہ ان کا بھی قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، ان کا بھی ایسا کوئی دن ہوتا تھا کھیل کود کا، تماشے کا، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ دن مقرر کیا کہ اس دن جو ساحروں سے، جادوگروں سے مقابلہ ہوگا وہ دن ہوگا، یوم الزینۃ وان یحشر الناس، چلا آ رہا ہے، ہر قوم میں ہوتا ہے۔ اور وہ عبادت کے طور پر انہوں نے آغاز نہیں کیا، انہوں نے اپنی قومی اور ملی سطح پر آغاز کیا اس دن کو منانے کا۔ مدینہ والوں کا بھی ایسے ہی تھا، 2 دن تھے، خوشیاں مناتے تھے، دنیاوی طور پر وہ دن ایجاد کیے گئے تھے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی ثواب نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو الفاظ فرمائے بڑے قابل غور ہیں، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما عید الفطر وعید الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہت بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ وہ جو قومی ملی سطح پر دن منائے جا رہے تھے خوشیوں کے، کھیل کود کے، تماشے کے، اس کی جگہ پر تمہیں 2 دن دیے گئے، وہ ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ دنیا کی جگہ پر اب دین آ گیا۔ اصل میں عید کا معنی جو ہے نا، عید کا معنی ہی بار بار پلٹ کے آنا ہے، لغت میں بھی، عربی ڈکشنری میں بھی، جو چیز پلٹ کر آئے۔ اور اس بحث کو ابن قیم اور ابن تیمیہ کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم، ابن قیم کی غاثۃ الاحوان، اور بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ہر وہ دن یا ہر وہ جگہ، کل ما یعود من زمان او مکان لذاتہ، ہر وہ چیز، ہر وہ وقت، ہر وہ جگہ جو بار بار پلٹ کر آئے اور وہ دن اور وہ جگہ مقصود ہو۔ اب ہر سال ایک دن بار بار پلٹ کر آ رہا ہے، اور وہ دن کی وجہ سے مقصود ہے، جس میں ہم بھی کھیل کود کرتے ہیں قومی سطح پر، ملی سطح پر۔ اسی طریقے سے یہ دن بھی جو مدینہ والے منا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ لہذا کوئی بھی دن بار بار ہر سال منایا جائے قومی سطح پر، وہ دن کو خاص کر کے یہ دن ہے اور اس دن ہم منائیں گے خوشی قومی سطح پر، اس کی جگہ پر ہمیں عید دی گئی ہے جو ہر سال پلٹ پلٹ کر آتی ہے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کے احکامات بالکل واضح ہیں، جن کا آغاز ایک خصوصی نمازوں سے ہوتا ہے، کوئی کھیل تماشے سے، کوئی پٹاخوں سے، کوئی باجوں سے، کوئی دھماکوں سے نہیں کیا جاتا، کوئی مزاروں پہ حاضری سے نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت وحدانیت سے۔ اور آپ اتنے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ عیدگاہ جاتے تک اور عید الفطر میں واپسی میں، عیدگاہ کے دوران وہ تکبیرات آپ گونجتی ہے، وہ مقام، وہ جگہ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سوچیں، تصور کریں اس عید میں جس کو ہم بار بار مناتے ہیں، اور وہ عید جو ہمیں شریعت نے دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ یہ کھیل کود تماشے کے دن دنیاوی اعتبار سے تو ہیں، لیکن شرعی حکم ان پر غالب آئے گا، کیونکہ یہ بار بار پلٹ کے آ رہے ہیں۔ جب خوشی کی وجہ ہو اس دن خوش ہونا چاہیے، جس دن غم کی وجہ ہو اس دن غم ہونا چاہیے، لیکن اگلے سال وہ دن آئے، وہ تاریخ آئے، نہ عقل مانتی ہے اور نہ شریعت کے اس دن کو دوبارہ سے خوشی یا غمی کی صورت میں منایا جائے، نہ عقل مانتی ہے اور نہ ہی شریعت مانتی ہے۔ وہی دن تھا، وہی رات تھی، اگلے سال وہ تاریخ آ گئی، انسان بلا وجہ کا غم زدہ ہو۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ ہر سال وہ ڈرامے کے انداز میں روتے پیٹتے ہیں لوگ اہل بیت کے غم میں۔ آگے آپ دیکھیں گے ہر سال لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، دن آ گیا، خوشی کی وجہ نہیں آئی، خوشی کی وجہ نہیں آئی، وہ دن آیا ہے، دن آنے سے کوئی بھی خوشی کی وجہ واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ یہ بات اچھی طریقے سے ایک اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ لہٰذا اس بنیاد پہ کوئی بھی دن اس طریقے سے بار بار منایا جا رہا ہو عمومی سطح پر، وہ شرعی حکم سے باطل ہے۔ اب رہی 2 باتیں، 2 اعتراضات کیے جاتے ہیں، چونکہ میں نے بات کی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے، منانے والے منا بھی رہے ہیں، ہماری دینی جماعتی لوگ، اسلامی لوگ، ذہن رکھنے والے لوگ سارے مناتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، آپ کو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام یہود رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے، تو انہوں نے روزہ رکھا، لہذا اس کے بعد انہوں نے شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم موسیٰ کے علیہ السلام کے زیادہ قریبی اور ان کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی رکھیں گے۔ تو ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منا تو لیا نا، چاہے وہ روزے کی شکل میں منایا ہو، منایا تو صحیح۔ بات سمجھ رہے ہیں، اعتراض سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن منایا عبادت کے طور پہ، روزے کے طور پہ، اس کی وجہ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا نہیں تھا، وہ تو مکہ سے روزہ رکھا جا رہا تھا۔ مدینہ آ کر بھی آپ نے روزہ رکھا، جب پتہ چلا یہودی بھی رکھ رہے تو ان سے پوچھا
انہوں نے وجہ بتائی تو آپ نے کہا اس وجہ کو بھی ہم نیت میں شامل کر لیں. اس کو ہم اپنی عربی جو ہماری گفتگو ہے نا اصول فقہ کا مضمون ہے, گاڑی بات ہے, میں صرف نام لے دیتا ہوں تاکہ کسی پڑھے لکھے آدمی تک بات پہنچے گی تو وہ بات سمجھ لے گا. اس کو ہم کہتے ہیں وصف التردی. وصف تردی یہ ہوتا ہے کہ ایسی وجہ جس کا ہونا نہ ہونے سے حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, فرعون سے نجات ملی تھی تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, اور اگر نہ ملی ہوتی اس دن تو بھی روزہ رکھ رہے تھے. حکم پہ اس وجہ سے کوئی اثر نہیں آئے گا. شراب حرام ہے اس لیے کہ اس میں نشہ ہے, اب اس کا رنگ ایسا ہے, اس میں بدبو ایسی ہے, اس کا ذائقہ ایسا ہے, اس میں یہ خرابی, یہ ساری باتیں اضافی ایڈ ہوں گی, لیکن حرمت کی وجہ اس کے ذائقے کا خراب ہونا, بدبودار ہونا, اس کے رنگ کا خراب ہونا یہ وجہ نہیں. یہ وجہ شامل ہے, اضافی ہے, لیکن حرمت کی وجہ نشہ ہے. نشے کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی شامل آپ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کی وجہ یوم عاشورہ کا دن اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا. پہلے فرض تھا صحیح قول کے مطابق, بعد میں اس کو رمضان کے بعد سے اس کو مسنون قرار دے دیا گیا. اب اضافی چیزیں مل گئی تو حکم پہ اثر انداز نہیں ہوتی, ان کو شامل کر لیا جاتا ہے ثواب میں اضافے کے لیے, نیت میں اضافے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کا سوال ہوا, یہ آپ کو بھی ربیع الاول کے حوالے سے بھی سننے کو ملے گا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا, میلاد منا تو لیا, تو ہم بھی منا لیتے ہیں, کیا حرج ہے, اور ہر سال منا رہے ہیں. اب وہاں تو عبادت کا بھی مسئلہ آ گیا کیونکہ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا کیوں, اصل وجہ کیا تھی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ وہ دن ہے ولدت فیہ جس دن میں پیدا ہوا. اچھا جمعرات کا بھی رکھا. اچھا پیر اور جمعرات دونوں کے لیے جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ اس دن بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوتے ہیں. میری چاہت یہ ہے کہ جب اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو, نمازیں بھی آ رہی ہیں, اذکار بھی آ رہے ہیں, سارے صدقات سب کچھ آ رہا ہے, تو وہ بارگاہ الہی میں جب پیش ہو عمل تو اس عمل کے اندر میرا روزہ بھی شامل ہو. اصل وجہ یہ تھی. پیر کے دن اضافی بات آ گئی کہ اس دن میں پیدا بھی ہوا تھا. یہ بھی وہی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی فرعون سے, آ گئی تو شامل کر لیا. اللہ نے ایک نعمت دی, ایک مجھے زندگی دی, اس کو شامل کر لیا ہر ہفتہ واری طور پہ. جمعرات کا دن میں معاملہ نہیں تھا تو جمعرات کا روزہ اسی طرح رہا, پیر کا روزہ بھی اسی طرح رہا, اعمال پیش ہو رہے ہیں, لیکن ایک اضافی بات آئی اس کو شامل کر لیا. اس سے حکم تبدیل نہیں ہوتا. یہ ایک اضافی چیزیں ہوتی ہیں جو حکم کے اندر شامل ہو جاتی ہیں, ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. یہ ذرا سی گہری بات ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس دن کو منانے کے لیے ہمارے دینی اور جذبات رکھنے والے اسلامی بھائی اور دین کا نام لے کر پھر اس چیز کو جب جائز قرار دیتے ہیں. کسی نے منانا ہے منائے, منا رہی ہے دنیا, سالوں سے منا رہی ہے. جو تماشے کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں اس دن میں, کس طرح سے دن منایا جاتا ہے. کوئی ایک شریعت سے ملتا جلتا کام ہو اس دن کے منانے میں تو اجازت بھی دے دے آدمی کوئی جو دینے والے ہیں. تو منانے کے لیے اصل میں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اتنی بات بندے کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ میری دین بھی اور میری دنیا بھی دونوں چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں. دین میں تو مجھے جو کہا جائے گا میں نے اتنا ہی کرنا ہے, اور دنیا میں جہاں مجھے روک دیا جائے گا وہاں میں نے رک جانا ہے. اب اہل مدینہ کو روک دیا گیا, تمہارے 2 دن ہیں, تم کھیل کود کرتے ہو, تمہارا ہوتا ہے پورا ایک دن طے ہوتا ہے, اس دن پوری قومی سطح پر اس دن کو کھیل تماشے کے ساتھ مناتی ہے. روک دیا, دنیا تھی روک دیا, اور اس کے بجائے دین دیا. تو ہمارے پاس بھی دنیا ہے, ہمیں بھی روک دیا گیا, ہمیں دین دے دیا گیا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اور بڑا خوبصورت دن ہے. یہ گفتگو میں مختصراً میں نے ذکر کر دیا. بات کو اب باریکی کے ساتھ مزید آخری جو بات ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جب حکم شرعی کو ہم فوقیت دیتے ہیں تو ہمارے جذبات تھوڑے سے مر جاتے ہیں. دنیاوی فوائد پہ اثر بھی آتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے دنیا کے اعتبار سے فائدے ہیں, چیزیں ہیں. لوگ منانے والے مناتے بھی ہیں, طریقے سے بھی مناتے ہیں. اس کے مختلف اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں, گانے بجانے, نغمے اور ڈھول باجے اور دیگر خرافات. یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن منانے سے پہلے کم سے کم انسان شریعت سے پوچھے تو صحیح. شریعت کا غلبہ یہی ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل, اس کی فوقیت, اس کی اہمیت یہی ہے کہ کیا اس چیز کی اجازت ہے. میں اپنی خواہشات پر, اپنے جذبات پر,
میں کوئی انکار نہیں کر رہا، میرا وہ نظریہ نہیں ہے میں پوری طرح اچھی طرح وضاحت کر دوں کہ جی وطنیت ایک بت ہے، قومیت ایک بت ہے، یہ ایک طاغوت ہے. ان نظریات کا میں حامل نہیں، اسی لیے میں نے خطبے کے شروع میں آغاز میں آپ کو کہا اپنی جگہ سے محبت، اپنے وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے، اور اس سے مستداد یہ ہے کہ یہ جگہیں جو ہیں جو آزاد ہوئی ہیں وہ اسلام کے لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد ہوئی ہیں، اور اسلام یہاں الحمدللہ موجود ہے. خامیاں ہیں، بیسیوں خامیاں ہیں، لیکن الحمدللہ شاعر اسلام کا اظہار یہاں پر ہوتا ہے. اس لیے ان باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ادھر بھی جو منانا ہے، ادھر بھی جو اس کا جشن منانا ہے، جو اس کی خوشی منانا ہے، اس کا بھی ثبوت یا اس کی بھی اجازت مجھے شریعت سے ملتی نہیں ہے. میں ادھر بھی شریعت کا پابند ہوں، میں ادھر بھی شریعت کا پابند ہوں. میں اس انتہا پر باہر نکلنے سے کہ سب بت ہے، یہ سب وطنیت ہے، یہ سب طاغوت ہے، یہ سب شرک ہے، یہ سب کفر ہے، وطن 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 لے کر بیٹھ گئے ہو، یہ سب غلط ہے، باطل ہے، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں، کیونکہ شریعت مجھے اس چیز سے روکتی ہے. وطن ہے، اسلامی ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ شریعت مجھے یہاں بھی روکتی ہے کہ ان چیزوں کو اس انداز میں منانا جن چیزوں کے منانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. میری خوشی بھی شریعت کے مطابق ہے، میری غم بھی شریعت کے مطابق ہے، میرا عقیدہ بھی شریعت کے مطابق ہے، میرے جذبات بھی شریعت کے مطابق ہیں. میں نے اپنی ایک ایک چیز کو اللہ کے حکم کے تابع رکھنا ہے. یہ بات جس بندے کو سمجھ میں آ جائے، جس بندے کو سمجھ میں آ جائے، اس کو دینی حساب سے، شرعی حساب سے زندگی گزارنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. پھر وہ اس راستے پر چلتا ہے جس راستے سے جو میں درمیان میں بات ذکر کی تھی کہ جس جنت سے نکالا گیا تھا اس جنت میں واپس جانے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، اور یہ فتح سب سے بڑی فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آج ہمارے اس خطے پر اسلام موجود ہے، آپ کے ہند اور سندھ پر اسلام یہاں تک پہنچا، موجود ہے. اس کی بنیاد فتح مکہ تھی. اس فتح مکہ سے جو دنیا میں اسلام پھیلا ہے، اس میں سب سے بڑی فتح ہے، سب سے بڑی فتح فتح مکہ ہے. وہاں سے جو اسلام پھیلنا شروع ہوا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اس فتح کے بعد، اس اللہ کی مدد کے بعد آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج، جوق در جوق، یہ قوموں کی قومیں، گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں اسلام میں پوری پوری داخل ہوں گی. پہلے ایک ایک فرد، دو دو فرد، 4-6 لوگ، 8-10 لوگ آ کے اسلام قبول کرتے تھے ڈرتے ڈرتے. اس مکہ کی فتح کے بعد لوگ کھلم کھلا اسلام قبول کریں گے، گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں اسلام میں داخل ہوں گی. سب سے بڑی فتح تھی. جب مکہ فتح ہو گیا، آپ میں سے اکثر سے میں پوچھوں ابھی کہ مکہ کس تاریخ کو فتح ہوا تھا، بہت سوں کو شاید تاریخ یاد بھی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس دن کو دوبارہ کبھی اسلامی تاریخ میں منایا ہی نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دن دوبارہ آیا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 9 میں بھی آیا، 10 میں بھی آیا. کوئی مکہ کے اندر جشن کا سما نہیں تھا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی، اس سے بڑی فتح نہیں تھی، لیکن اس دن کو منایا نہیں گیا. تو وہ کون سا دن ہے کہ پھر اس کو منایا جائے، اس کی فتح کو فتح مبین قرار دیا جائے، سب سے بڑی فتح قرار دیا جائے. آپ پاکستان کے اندر جتنی خصوصیات ذکر کر لیں، مکہ کی خصوصیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. مکہ کی جو فتح ہے اس سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں ہے. اس لیے میں کوئی منکر نہیں ہوں. میں پھر کیونکہ باتوں کے لہجے سے کسی کو لگے کہ کوئی میں پاکستان کا کوئی منکر ہوں، کوئی خارجی ٹائپ کا، کوئی تکفیری ٹائپ کا، کوئی مجھے اس خوشی سے پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. نہیں، میرا ملک ہے، مجھے بھی محبت ہے، لیکن دکھ بھی ہے جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا، جو اس ملک کے حالات میں بنائے گئے، جو اس ملک کے ساتھ معاملات کیے گئے، وہ دکھ بھی اپنی جگہ پر ہے. ہم تو اس دکھ کا بھی اظہار نہیں کرتے. ہم تو کوئی حکمرانوں کو یہاں سے کھڑے ہو کے گالیاں بھی نہیں دیتے، ان کو لڑتاڑتے بھی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد ہے. ہم تو وہاں پر بھی اپنے جذبات کو صبر کے ساتھ قابو کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں میرے بعد اثرا نظر آئے گا، ترجیحات کا سلسلہ نظر آئے گا. حکمران اپنے حقوق کا تم سے مطالبہ کریں گے، تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ آپ نے مختلف احادیث سے یہی فرمایا تھا فصبروا، صبر کرنا، جو حقوق کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ دے دینا، اور جو وہ تمہیں نہیں دے رہے ان کا اپنے اللہ سے سوال کر لینا. ہم تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو ضبط میں رکھتے ہیں
کیونکہ ہمارے جذبات شریعت کے تابع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں۔ غصہ مجھے بھی ویسے ہی آتا ہے جیسے آپ کو آتا ہے، تکلیف مجھے بھی ویسی ہوتی ہے جیسے آپ کو ہوتی ہے، ان ظلموں پر، ان مظالم پر، اس مہنگائی پر، اس ٹیکسوں پر ہمارے ساتھ جو سلوک ہے، وہ ساری تکلیفیں مجھے بھی ہیں، میں کوئی خوشی میں نہیں ہوں، اور نہ مجھے کوئی اضافی پیسے ملتے ہیں ان باتوں کو کرنے کے۔ لیکن دکھ درد اپنے آپ کو، صبر اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی تکلیف کو دبا کر رکھنا۔ خلاصہ یہ ہے گفتگو کا، جس جو بات میں اصل کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب نہیں منائے گا کوئی دن تو اس کو اس طریقے سے منانے کی اجازت نہیں ہے، اور علماء کے یہی فتوے ہیں۔ کیونکہ ابھی یہ سعودی عرب کا چونکہ ہماری تھوڑا دینی لگاؤ ان کے ساتھ رہتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ ان کا انڈیپینڈنٹ ڈے منایا جاتا ہے، یوم الوطنی وہ اس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی خوشی خوشی اس کی تقریبات ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ میل جول کر لیتے ہیں۔ وہاں کے جو پہلے کے علماء تھے، شیخ بن باز تھے، ان سے پہلے شیخ محمد ابراہیم تھے، شیخ صالح عثیمین تھے رحمہم اللہ، ان سب کے فتوے ہیں کہ یوم الوطنی یہ ایک دن جو قومی دن بنایا جاتا ہے، آزادی کے نام سے ہو، کسی بھی نام سے ہو، قومی ملی سطح پر، اس کے بارے میں ان کے صریح الفاظ کے فتوے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ دن منانا بدعت ہے۔ میں نے خطبے میں ایک دفعہ بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں علماء کے فتوے اپنی قوم کے لیے یہی تھے کہ یہ دن منانا بدعت ہے۔ اس لیے یہ بات انسان اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ یہ کوئی مسئلہ کسی ملک کے ساتھ ہمارا وابستہ نہیں ہے کہ سعودیہ منا رہا ہے، وہاں منایا جا رہا ہے تو ہم بھی منا لیں، ہمارے طرف سے بھی اجازت ہو۔ تو اللہ ہمیں شرعی احکامات کا پابند بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے ہوشی کا کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی، ہوش آتا، چادر چہرے سے ہٹاتے، پانی کا پیالہ ساتھ رکھا ہوا ہوتا، آپ اپنے انگلیوں کو، ہاتھ کو اس پانی میں ڈال کر اپنے چہرے پر پانی ڈالتے تاکہ صحیح طرح سے آپ کے حواس بحال ہو سکیں۔ کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ کس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، گزر رہے تھے۔ اور جیسے ہی وہ ہوش بحال ہوتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ جملہ کثرت کے ساتھ آپ کی زبان پر جاری ہوتا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنایا، سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ عید کہ جس جگہ کا قصد کر کے، نیت کر کے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں میں نے اسپیشل جانا ہے، بار بار جانا ہے، بار بار جانا ہے۔ اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا، ریپیٹ ہو، بار بار جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی جگہ، یہ کس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کس کیفیت میں بات ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی قابل غور بات ہے۔ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، اگر اس کو بار 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 مقصود کر کے کیا جا رہا ہو بغیر شرعی دلیل کے، اس کا جواز نہیں ملتا۔ کبھی ہو گیا، اتفاقی ہو گیا، خوشی کی وجہ تھی، آپ خوش ہو گئے، آپ نے ویسے ہی کوئی خوشی منا لی، انفرادی منا لی، کبھی منا لی، اتفاقی کوئی دن خاص یا کوئی ٹائم خاص یا کوئی جگہ خاص نہیں تھی، الحمدللہ۔ لیکن جب خصوصیت پیدا ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی تو شریعت دلیل مانگتی ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اللہ ہمیں اس دین کی کماحت کو سمجھ عطا فرما دے، ہم اپنے جذبات پر، اپنی خوشیوں پر، اپنے غموں پر اللہ کے دین کو غالب رکھیں۔ یہ ہمارے عبداللطیف دھندے بھائی ہیں مرحوم، ان کی اہلیہ اس وقت سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے، اور بھی بہت سے بھائی بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اس ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے، اللہ ہمیں اچھے حکمران بھی عطا فرما دے، اور ہمارے سسٹم کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو دین کا غلبہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر ہمیں دیکھنا نصیب فرما دے۔
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون